کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ جو آدمی شک اور شبے کی چیزوں میں پڑ گیا، جو آدمی شک اور شبے کی چیزوں سے بچ گیا، اس نے تو اپنا دین، اپنی عزت بچا لی ہے، اور جو شخص شبے کی چیزوں میں پڑ گیا وہ شخص حرام کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ اور اس حدیث کی روح سے اللہ کریم نے ایک جامع، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع پروگرام دیا ہے۔ وہ جامع پروگرام کیا ہے کہ ہمیں تمام کے تمام امور اور معاملات میں شریعت مطہرہ کی پیروی اور اس پر عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا، کہ محض یہ نہیں ہے کہ صرف تم نماز پڑھ لو، صرف روزے رکھ لو، صرف حج کر لو، زکوٰۃ ادا کر دو، بلکہ تمہارے لیے ایک مکمل نظام حیات موجود ہے جس کے اندر تمہارے معاملات اور تمہارا ایک دوسرے سے پبلک ڈیلنگ، تمہارے مالی معاملات، ان کے اوپر بھی شریعت مطہرہ کی چھاپ ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صوم و صلات کر لیا، نماز روزہ کر لیا اور یہی ہمارا مکمل دین ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہارے معاملات، تمہارے لین دین کے سارے طور طریقے بھی اللہ رب العزت کے حکم اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہونے چاہیے۔ اگر تمہارا تمام کے تمام امور اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہیں تو تم اپنے آپ کو 100% اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ چنانچہ فرمایا جس طرح نماز کے اندر فرائض واجبات، اسی طرح روزوں کے اندر شریعت نے احکام بتلائے ہیں، اسی طرح پوری زندگی میں تم نے دیکھنا ہے کہ تم نے حلال تمہارے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے، حرام کیا کیا ہے۔ اپنے جو مالی معاملات ہیں ان کے اندر بھی حرام سے بچو، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی سے بچو، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی سے بچو، کسی کے ساتھ بھی اپنے معاملات کی خرابی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہارے تمام کے تمام امور میں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کو دھوکہ دو اور دھوکے کی بنیاد پر تم اپنے معاملات کو چلاؤ۔ شریعت کہتی ہے تمام کے تمام امور میں حرام اور محرمات سے بچو، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا صرف حرام سے نہیں، حلال اور حرام کے درمیان میں جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا دو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے دین، اپنی عزت، اپنی آبرو کو اس نے بچایا ہے۔ اور مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں دی، فرمایا دیکھو اگر بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو جناب اپنی چراگاہ کے اندر رکھتا ہے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنی بکریوں کو دوسروں کی چراگاہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو اب ظاہر ہے بکری تو بکری ہے نا، اس نے سبز چارے کو منہ مارنا ہے، اور جب کسی دوسرے کی چراگاہ میں دیکھے کہ گھاس اچھا ہے، اس نے تو یہ نہیں فرق کرنا یہ میرے مالک کی چراگاہ ہے یا کسی غیر کی چراگاہ ہے، اس نے اس میں منہ ڈال لینا۔ فرمایا جو آدمی وقع حول الحما فقد وقع فیہ، جو کسی کی چراگاہ کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کے جانور دوسرے کی چراگاہ میں منہ مارنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص حرام کے قریب، حرام میں نہیں جاتا لیکن حرام کے قریب جا رہا ہے
تو آہستہ آہستہ اس کو یہ چیز حرام کے قریب یعنی مشتبہات میں چلا جانا اس کو حرام کے اندر واقع کر دے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم اپنے معاملات بھی ٹھیک رکھو، اور آدمی کو صرف اس کی صوم و صلات، اس کی داڑھی پگڑی کی بنیاد پر نہ پرکھو، بلکہ اس کے معاملات کی بنیاد پر پرکھو کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ایک جگہ کسی آدمی کا معاملہ آیا تو حضرت نے فرمایا یہ آدمی کیسا ہے؟ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت بہت اچھا ہے۔ حضرت نے فرمایا حل عملت بہ، تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا حل سافرت بہ، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی وہ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے حضرت عمر نے فرمایا کیا تو اس کے پڑوس میں کبھی رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ آدمی بہت اچھا ہے؟ شاید کہ تو نے اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہو۔ کہا ہاں حضرت ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ صرف لوگوں کو صوم و صلات، ان کی داڑھی، ان کی پگڑی، ان کے نماز روزے سے نہ دیکھو، بلکہ ان کو ان کے معاملات کی بنیاد پر دیکھو۔ آدمی کے حلال حرام کی تمیز کا پتہ اس کے معاملات سے چلتا ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ لینے دینے کا معاملہ کیا ہے اور کہا اچھا جی میں آپ کو جناب یکم تاریخ کو مطلب ہے جی آپ کی رقم ادا کر دوں گا، اور یکم کیا 5 گزر گئی، 10 گزر گئی، بتایا بھی نہیں اور مطلب ادا بھی نہیں کی، تو اب ظاہر ہے یہ معاملات کی جو خرابی ہے یہ بتلا رہی ہے کہ بندہ معاملات کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے پڑوس کے حوالے سے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیا ہیں؟ سارے کام ٹھیک ہیں، جناب نمازی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے گھر کی صفائی کا معاملہ آیا، پائپ لگایا دھڑلے سے اور پانی اندر سے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سیوریج میں نالی میں چلا جائے، وہ جناب کھولا پانی استعمال کر کے راستہ خراب کر رہا ہے۔ اب کیا ہے یہ دوسروں کے لیے تو تکلیف رسانی کا باعث بن گیا ہے، وہ ایذا کا باعث بن گیا ہے۔ ہم نے اس کی دینداری کا معیار قائم کر دیا، اس کی جناب شکل و صورت، اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، نہیں نہیں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کرائٹیریا مقرر کیا بتلایا، فرمایا اس کا معاملہ دیکھو، اس کے حلال حرام کی تمیز دیکھو، اس کے زبان کے وعدے دیکھو، اس کی سچائی جھوٹ کو پرکھو، اس کے معاملات کے حوالے سے دیکھو۔ اور ظاہر ہے بعض اوقات آدمی جناب کسی کو صرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس سے معاملہ کر لیتا ہے، اور بعد میں جب اس سے معاملے کی نبھانے کا موقع آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ کی پناہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، شریعت مطہرہ نے بڑے واضح احکام بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر تم معاملہ کر سکتے ہو باہمی رضامندی سے، تم نے بیع و شراء کی، خرید و فروخت کی، اور اس کی بنیاد پر تم نے کسی معاملے کو کیا ہے تو ظاہر ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اگر تم نے ناحق طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا تو یاد رکھو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلماً کسی کا مال کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب آدمی نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، اور جناب وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہا ہو، بیواؤں پہ ظلم کر رہا ہو، غریبوں کے جناب حقوق طرف کر رہا ہو، تو کیا میں صرف نماز پڑھنے کی بنیاد پر اس کو سچا کھرا آدمی کہہ دوں؟ مجھے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جی اگر آپ مومن مسلم ہیں تو ظاہر ہے تمہاری تجارت بھی ٹھیک ہو، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ٹھیک ہو، تمہارا بازار کے اندر خرید و فروخت کرنا بھی ٹھیک ہو،
تمہارا کسی کو اپنا مال بیچنا بھی ٹھیک طور پر ہو. یہ نہیں ہے کہ جناب اپنے مال کے عیب کو چھپا دیا, پردہ ڈال دیا اور دوسروں کے سامنے جناب واہ واہ کہہ رہا ہے, اس کے وہ فضائل بیان کر رہا ہے, سبز باغ دکھا رہا ہے. کہ جناب حدیث میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو چھپاؤ نہیں. ایک صحابی بازار میں بیٹھے ہیں, غلہ بیچ رہے ہیں, اور غلے میں ظاہر ہے بارش, جیسے کہ کل بارش پڑی ہے, اگلے دن غلہ باہر ہے. اب اوپر غلہ سوکھا تھا, اندر سے وہ غلہ گیلا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے, فرمایا بھائی تمہارا غلہ کیسا ہے؟ تو یا رسول اللہ بہت اچھا ہے, بہترین ہے, ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ, جیسے چپو نہیں مارا جاتا کسی غلے میں, وہ دکاندار بھی چینی ڈالنے کے لیے, چاول ڈالنے کے لیے چپو مارتے ہیں, نیچے کی چیز باہر آ جاتی ہے, اوپر آ جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ مارا غلے میں, اور جب غلے میں ہاتھ مارا تو نیچے کا غلہ اوپر, اوپر کا غلہ نیچے. اب نیچے غلہ گیلا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلا جعلتا تحتہ فوقا, اس کے نیچے والے حصے کو اوپر کیوں نہیں کیا, اور یہ کیوں نہیں بتایا کہ کل کی بارش میں یہ گیلا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بات کی طرف دھیان نہیں گیا. فرمایا سنو, من غشنا فلیس منا, جس نے ہم مسلمانوں میں سے کسی کو بھی ہم میں سے دھوکہ دیا, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ جناب اپنے جانوروں کی بیع کر رہے ہوتے ہیں. جانور وہ ایک تھن کم ہے جناب, وہ ہتھل ہے. ہتھل ہونا بھی ایک عیب ہے کہ مطلب ایک کے پاس دودھ دیتا ہے, دوسرے کے پاس دودھ دینے کے لیے ملکنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور یہ کہہ رہا نہیں جی نہیں بڑا اصیل ہے. جناب یہ تو سارے تھن جناب وہ بالکل سیم ہے, اور کوئی آدمی لے, اور دودھ کیا ہے جناب, تو شام کو آ کے چوا کے دیکھ لی. اب شام کو کیا کیا اس نے جناب دن کے اندر بھی صبح کے ایک وقت میں دودھ نکالنا ہی چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے جب 2 وقت کا دودھ ایک وقت میں نکالا جائے دودھ ڈبل ہوگا کہ نہیں. اب جناب لینے والا آیا, اس نے ملکنگ کی, دودھ نکالا, بالٹی بھر دی. یہ تو جناب 12 کلو دودھ دینے والی بھینس ہے ایک ٹائم کا, 24 کلو 2 ٹائم کا دے گی. آنکھوں پہ پٹی بن گئی جی. بجائے اس کو چاہیے تھا اچھا جی میں صبح بھی آ کے چوائی کروں گا جی, اس نے ایک ٹائم کا دیکھا اور آ کے سودا کر کے لے گیا. جناب وہ جو قیمت کے اعتبار سے 4 لاکھ کی بھینس تھی 6 لاکھ کی ٹھوک دی. اب شریعت مطالعہ کیا کہتی ہے, اندازہ کیجئے, جس نے اپنے مشتری کے ساتھ اس قسم کے دھوکے کا معاملہ کیا ہے, فرمایا اس نے اپنی حلال روزی کو بھی حرام کر دیا ہے. آج ہمارے ہاں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, اور ہم نے اپنے مسلمانی کا پیمانہ کہاں پہ رکھ لیا ہے جناب, بس میری نماز ٹھیک ہو جائے, میرا روزہ ٹھیک ہو جائے, میں تسبیح کرنے لگ جاؤں, میں ذکر کرنے لگ جاؤں, معاملات جائے بہار میں. جناب جہاں پر دیکھو وہ جناب یہ 1 نمبر باسمتی چاول ہے, سپر کرنل, اور جناب اسی میں مکسنگ کی جا رہی ہے, سپری کی موٹا چاول بیچ میں شامل کر دیا. اب جو جناب 300 والے چاول میں اگر آپ 150 والا چاول مکس کر دیں گے تو اب ظاہر ہے اس کے حوالے سے قیمت بھی, اور آپ دوسرے کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہوں گے. اور آدمی یقین جانو بازار میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں, دیکھنے میں بظاہر بڑے باشرہ ہیں, تسبیح بھی ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے, معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہیں, نماز کے وقت شٹر ڈاؤن کر کے نماز کے لیے بھی آگے جا رہا ہے, صف اول میں بھی کھڑا ہو رہا ہے, لیکن معاملات میں اگر یہ خداع اور دھوکہ ہے, یاد رکھیے شریعت مطہرہ ایسے مسلمان کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے یہ کہاں کا مسلمان ہے جو اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہی دھوکہ بازی کر رہا ہے. کہاں چلے گئے ہمارے معاملات؟ ادھر جناب پھوپیاں ہیں, ادھر بیٹیاں ہیں, ادھر بہنیں ہیں, جناب سارے معاملات ٹھیک ہیں, روزے نمازیں جناب تلاوتیں ذکر سب ٹھیک چل رہے ہیں. جب حصے کی باری آ گئی پھوپھیوں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی, جناب ان پر غصب کر کے بیٹھے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے.
وہ بہنیں جن کو آس ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے در پہ کہ جناب میرے بھائیوں کے ساتھ میرے معاملات خراب نہ ہو، جی ان معاملات کو لٹکایا جا رہا ہے، بے تحاشا خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے میں بڑا پکا مسلمان ہوں، دیندار ہوں، روزے دار ہوں، حج کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیں وراثت کے معاملات کے اندر صرف کسی کا حق دبانا ہی وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ حق کو لٹکانا بھی ظلم ہے۔ اور پھر معاملات عجیب، وہ جی ہم نے کون سے اس میں کوئی وہ معاملات کرنے ہیں؟ یاد رکھیے شریعت مطہرہ نے ہر صاحب حق کے بارے میں واضح کیا ہے، فرما من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جس نے کسی اپنے وارث کو اس کے حصہ وراثت سے محروم کر دیا، اللہ کریم اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ کہاں گئی تیری نماز؟ کہاں گئی تیری تہجد؟ کہاں گیا تیرا تلاوت قرآن اور تیرا ذکر؟ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، یہ نہیں ہے کہ میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت میری نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اور پورا اسلام صرف نماز کا نام ہے؟ پورا اسلام صرف روزے کا نام ہے؟ پورا اسلام صرف زکوٰۃ کا نام ہے؟ پورا اسلام صرف حج کا نام ہے؟ نہیں، تمہارے نکاح کے معاملات، شادیاں کیسے کرتے ہو، یہ بھی اسلام کے سائے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ تمہارے رہن سہن کے معاملات کیسے ہیں، تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، تمہارا بازار کے اندر آنا جانا کیسا ہے، تم لوگوں کو جب سامان بیچتے ہو تمہارا رویہ کیا ہے، تم جب دوسرے لوگوں سے خریدتے ہو تو تمہارا معاملہ کیا ہے۔ آج عجیب معاملہ ہے، میں اگر بازار میں جاؤں کوئی چیز خریدنی ہونا تو وہ پہلے تو کہتا ہے یار ڈس ہارٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ جناب جا یار یہ اس کام کی کہہ رہا ہے، یہ تو تیرا اس مال کے اندر یہ بھی نقص ہے، یہ بھی نقص ہے، یہ بھی نقص ہے، بازار میں تو یہ اتنے کی مل رہی ہے، فلاں پچھلے دکاندار نے اتنے کی کہا تھا۔ اب اندازہ کیجئے آپ نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ جناب پیچھے وہ 150 روپے درجن دے رہا تھا اور آپ جناب 200 روپے جناب دے رہے ہیں، اگر تو آپ کو واقعی پچھلے نے 150 دیا ہے، 1.5 دی ہے، وہ ریٹ دیا ہے، اور پھر تو ظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی اگلے کو نیچے لانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت کہہ رہی ہے پورے کے پورے اسلام پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تمہاری عدالتوں کا نظام، تمہارے تھانے کچہریوں کا نظام، تمہاری پنچایتوں اور جرگوں کا نظام، تمہارے محلے داری کا نظام، اس پر بھی شریعت مطہرہ کی چھاپ ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم محمدی ہو، تم مصطفی ہو، تم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ اور اگر میں جناب جب بولنے پہ آتا ہوں نہ مجھے مطلب ہے بولنے کی تمیز ہے، میری زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، میری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، میری زبان سے دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کو تانا تشنی کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ جناب میں ایک وہ اپنے آپ کو اگر ایک انسان کہلاؤں، مسلمان تو بڑی اونچی چیز ہے نا، میں تو ایک انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ آئیے میرے دوستو، شریعت مطہرہ ہمیں ایک کامل مکمل انسان دیکھنا چاہتی ہے، اور کامل اور مکمل انسان وہ ظاہر ہے اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کسی دوسرے کے ساتھ جو اپنے لیے پیمانے تول سوچتا ہے وہی پیمانہ دوسرے کے لیے۔ ہمارے یہاں پر جو بر صغیر پاک و ہند میں اسلام آیا نا، اسلام وہ صرف اسلام کی دعوت کی بنیاد پر نہیں آیا، مسلمانوں کے معاملات کی بنیاد پر اسلام آیا۔ دلی کے بازار کے اندر ایک انگریز آیا، اس انگریز نے مسلمانوں کی مارکیٹ کے اندر گیا، مارکیٹ کے اندر جناب
وہ پہنچا ہے اور وہاں پہنچ کر اس نے مختلف چیزیں خریدنی تھی. ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس نے دیکھا چیز اس کو پسند آ گئی. اس نے کہا بھائی یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپے کی. کہا یہ دے دیجیے. اس نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے کہ چیز تو یہ میرے پاس بھی ہے, آپ اس طرح کریں, یہ سامنے والے دکاندار کے پاس بھی یہ چیز ہے, آپ اس سے جا کر لے لیں. اس انگریز نے بات سنی, اس نے کہا شاید اس نے اس کا کہیں آرڈر وہ یہ مطلب ہے بک کیا ہوا ہو, یہ کسی اور کو دے لیا, وہ ادھر چلا گیا. تو اس نے وہاں سے خرید لی. اب جب خرید کر واپس آیا تو ایسی چیزیں اور بھی بہت ساری اس کے پاس پڑی تھی. تو یہ اس تاجر کو کہنے لگا کہ بھائی یہ چیز میں خریدنے کے لیے آیا تو پہلے تیری دکان کے پاس آیا ہوں, اور آپ نے مجھے ادھر کا راستہ بتا دیا ہے. جب آپ اپنے پاس یہ چیز تھی تو مجھے آگے کیوں بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگا بھئی اصل بات یہ ہے کہ میں بھی صبح سے یہاں دکان کھول کے بیٹھا ہوں, میرا سامنے کا یہ جو ہندو دکاندار ہے جس کے پاس میں نے بھیجا تھا یہ ہندو ہے, یہ بھی سامنے دکان کھول کے بیٹھا ہے. میرے پاس صبح سے اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرے لیے اللہ نے میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے, لیکن میں دیکھ رہا تھا صبح سے میرے اس پڑوسی جو ہندو ہے دکاندار ہے اس کا کوئی سودا بکا نہیں ہے, اور بیچارہ یہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے روزی کی آس پر آیا تھا. تو ظاہر ہے میں نے سوچا کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے, اب یہ ضرورت میرے اس جو تاجر بھائی ہے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے, یہ بھی شام کو اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے. اس ہندو نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ بات, یہ تعلیم, یہ اچھا خلق اور اخلاق کس نے سکھایا تمہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ پڑوسی تمہارا کافر بھی ہو اس کے ساتھ بھی تمہارا رویہ معاندانہ اور مخالفانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمدردانہ ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ سودا تو ٹھیک ہے میں نے لے لیا, لیکن خدا کی قسم جس نبی نے تمہیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں, جس نبی نے اتنا پیارا دین سکھایا ہے, مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. اندازہ کیجئے, یقین جانو آج مسلمان اپنے تجارتی معاملات, اپنے مالی معاملات اگر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر لے آئیں تو یقین جانو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے. ہر کوئی رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, مہنگائی کے تذکرے ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, ہمہ قسم کے رونے روئے جا رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے آپ کا محاسبہ کر لو, یقین جانو اپنے آپ کو ان برے معاملات سے بچا لو, اللہ کی رحمتیں خود بخود نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.